السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار اور دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو آخرت میں کامیاب۔ ناظرین کرام، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے وہ ہے ماہ رمضان، اور اس ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرض کیے ہیں۔ انسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں، یعنی کہ جب سے یہ امتیں آ رہی ہیں ان پہ روزے فرض کیے گئے۔ آخر یہ روزہ انسانی زندگی میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس میں ایک تقابلی موازنہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ لازمی جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آخر یہ روزہ ہے کیا؟ روزے کا اگر باطنی عمل دیکھا جائے تو یہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تولیدی عمل یعنی کہ سیکس سے رک جانا ہے، جو کہ عام دنوں میں تو حلال ہوتا ہے۔ آخر روزہ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اگر باقی تمام جو فرائض ہیں ان کو بغور دیکھا جائے تو اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی رازدان ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا رازدار دیکھنے والا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے تو یہ جماعت کرا رہا ہے، یا جماعت کر رہا ہے، جماعت پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ رازدار ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ اس میں بھی کم سے کم ایک شخص تو اس کا گواہ ہوتا ہے جس کو آپ وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے جس کا رازدار صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے بظاہر روزہ رکھا ہوا ہے، گرمیوں کے دن ہے، اور میں کہیں چھپ کے پانی پی لیتا ہوں، لیکن لوگوں کو اس چیز کا، اس عمل کا پتہ نہیں لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ اس کا روزہ ہے، لیکن اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اس لیے روزہ دار اللہ کو رازدار بنا کے سارا دن بھوک اور پیاس کاٹتا ہے اور روزہ پورا کرتا ہے، اور اس کا شاہد یا رازدار صرف اور صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ روزہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک آپ روزے کے پورے خواص ادا نہیں کریں گے، آپ کو روزہ رکھنے یا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر روزے کے دوران برا کہنے اور برا کرنے سے نہیں رکتا تو اللہ پاک کو اس کے بھوکے اور پیاسا رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے جسم کو توانائی دینا، تو اس کا بظاہر عمل تو یہی ہے کہ منہ میں کوئی چیز ڈالی جائے اور اس کو چبایا جائے اور اس کو نگل لیا جائے، لیکن صحیح چیز کا نگلنا چبانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک روٹی یا کسی پھل کی جگہ اگر ایک مٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر اس کو چبائیں اور نکل جائیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا وہ نقصان دے گا۔ اسی طرح اگر ہم روزے کے پورے خواص ادا نہیں کرتے تو ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو چیزیں بنائی ہیں، ایک خودی اور دوسرا اس کا نفس۔ خودی کیا ہے؟ خودی انسان کے پریکٹیکل آرگنز ہیں۔ مثال کے طور پہ بات کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں، سننا، دیکھنا، ہاتھوں سے کوئی کام کرنا، پاؤں کے ساتھ چلنا یا سوچنا سمجھنا، یہ سب خودی میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے دیے۔
کسی میں کم یا کسی میں زیادہ وہ ایک علیحدہ تقابل ہے، لیکن ہر انسان کو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس انہی چیزوں کو اپنے طریقے سے چلاتا ہے، اور ہم نے اس نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ نفس کی 3 خواہشات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خواہش ہے نفس کی رزق۔ رزق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، کھانا پینا، آپ کا سواری، آپ کا رہنا، آپ کا ہر چیز، آپ کی آسائشیں، یہ سب کچھ رزق میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا آپ کا ہے تولیدی عمل یا سیکس، یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے سکون۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلی 2 چیزیں رزق اور دوسری اہم چیز ہے تولیدی عمل، اس سے تو ہم پریکٹیکلی رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سکون ہے وہ بھی ہمیں اس کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سارا دن روزہ رکھا اور آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور آپ جلدی سو گئے، پھر آپ کو قیام اللیل کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ قیام اللیل کے بعد پھر وہی روٹین ہوتی ہے، آپ سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر روزے کا دن گزرتا ہے، اور اس میں آپ کی نیند، آپ کو سکون، آپ کو وہ بھی سیکریفائز کرنی پڑتی ہے۔ تو روزہ ان تمام نفس کے جو خواص ہوتے ہیں ان کی ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ عام دنوں میں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں ان سے ہمیں رک جانا ہوتا ہے۔ یہ ہے روزے کی خواہش۔ آخر روزہ جب اس نفس پہ ہم قابو پا لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے تو صاف ظاہر ہے عام 11 مہینوں میں جب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا تو ہم برا کھانے سے رک جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس چیز پہ کنٹرول ہو۔ رزق میں ہمارے پاس کوئی بری چیز آ رہی ہے تو ہم اس سے رک جائیں گے۔ تولیدی عمل، سیکس، جو چیزیں ہمارے پہ حلال کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور طرف نہیں جائیں گے، اور نیند کو بھی، سکون کو بھی اللہ کے لیے ہم ادا کریں۔ ان تمام چیزوں میں جب ہم بغور موازنہ کریں تو ایک حدیث حضور پاک کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب شیاطین کو بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ کوئی بھی برا عمل کرتے ہیں تو بظاہر آپ مدعا ڈال دیتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل تھا، چلیں اس بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف ایک ایسا مہینہ جس میں آپ کو یہ موازنہ کرنے کا ٹائم ملتا ہے کہ شیطان تو بند ہے، اب جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ خالصتاً آپ کی عادت ہے، جو شیطان نے آپ کو بار بار کروا کے آپ کی عادت بنا دی۔ مثال کے طور پہ سگریٹ پینا، جب آپ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے، لیکن جب رمضان میں سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی عادت بن چکی ہے۔ جھوٹ بولنا، جب آپ رمضان میں جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی عادت ہے، آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ کم تولنا، اس طرح کی بہت ساری برائیاں۔ رمضان میں اگر کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو وہ خالصتاً آپ کی عادت بن چکی ہے۔ اس لیے یہ رمضان آپ کا ایک کمپیریزن ہے عام دنوں کے مقابلے میں، کہ کوئی بھی عمل اگر آپ برا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی عادت ہے اور اس کو ترک کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ ترک نہیں کرتے تو پھر بھوکا رہیں، پیاسا رہیں، پھر آپ اللہ کے دین کے اوپر نہیں چل رہے۔ لیکن اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کے آگے حاضر ہو کر کامیاب ہوں تو آپ کو ان سب چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ اللہ کو آپ کے بھوکے
پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ رحمت اس لیے ہے، اس لیے اس کو رحمت بنایا گیا ہے کہ یہ ہمارا سیلف اسیسمنٹ ہے۔ اس روزے میں ہم اپنے نفس پر قابو پا کر ان تمام چیزوں سے، برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیے تو ہم نے اپنے گناہ بخشوا لی ہیں اور آگے پھر ہم وہی اس دنیا میں سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رمضان ایک پریکٹس ہے جو آپ نے باقی 11 مہینوں میں اس کو پریکٹیسائز کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ گمراہی میں۔ اس لیے یہ رمضان ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آلدو اس میں ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ان گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، لیکن سب سے اہم عمل اپنی سیلف اسیسمنٹ ہے، اور اس سیلف اسیسمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو کھول دیتا ہے کہ آؤ میرا بندہ اب تیار ہے۔ اور پھر جو اس ماہ رمضان میں پوری پریکٹس کر کے تیاری کر کے آتے ہیں تو پھر وہ شیطان کے قابو نہیں آتے۔ اگر آ بھی جائیں تو اللہ سے پھر مغفرت مانگ کے پھر اسی راستے پہ چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا اور اگلے سال رمضان تک ہم جتنے گناہ کر لیں پھر اس کو بخشوا لیں، تو یہ ہماری سراسر گمراہی ہے۔ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے جس میں آپ روزے کے دوران اپنے پوری اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ میرے سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، شیطان تو نہیں ہے، تو یہ میری اپنی عادت ہے، ہم اس سے ترک کر دیں۔ اور یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ اللہ پاک ہم آپ کو، مجھے آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔